السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ قرآن مجید کے سلسلے میں آج ہمارا 30واں پارہ ہے، اور جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ 29واں اور 30واں پارہ اس کی جو صورتیں ہیں اپنے سائز میں حجم میں چھوٹی ہیں اور مضامین کے اعتبار سے بہت بڑی صورتیں ہیں۔ ان میں اکثر و بیشتر جو مضمون بیان ہوا ہے وہ آخرت کا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر اللہ کا شکر کرنے والے بن جائیں۔ تو سورہ جو ہے وہ نبا سے اس کا آغاز ہو رہا ہے 30ویں پارے کا، یعنی نبا اس سے مراد خبر ہے، یعنی قیامت کی خبر جس سورہ مبارکہ میں دی گئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اے انسانوں، کیا ہم نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو جو ہے وہ ہمارے لیے فرش بنا دیا، اور نہ تو اس کو اتنا سخت بنایا کہ چلتی ہوئی ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہو، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا نرم بنایا کہ جس کی وجہ سے ہمارے پاؤں اس میں دھنس جائیں۔ پھر دیکھیں کہ اللہ نے اس کے اندر ایک بہت ہی مناسب مقدار میں گریویٹیشنل فورس رکھتی ہے، نہ تو ایسا ہے کہ وہ گریوٹی جو ہے وہ کم ہو رہا ہو، ہم جو ہے وہ فضا میں اڑتے رہیں، اور نہ یہ ہے کہ وہ گریوٹی اتنی زیادہ ہو کہ ہمارے لیے پاؤں اٹھانا جو ہے وہ مشکل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس طرح سے ڈیزائن کیا۔ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو ہم نے میخیں بنا دیا، یعنی پہاڑوں کی وجہ سے ہم نے زمین کو سٹیبل کر دیا۔ وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تمہارے جوڑے بھی پیدا کیے۔ جوڑوں کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اپنے لائف پارٹنر سے راحت اور سکون حاصل کرتا ہے، اور اسی جوڑے کی وجہ سے پھر یہ نسل ہے جو آگے چل ہے۔ وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے تمہاری نیند بنائی جو تمہارے لیے آرام کا باعث ہے۔ یعنی انسان دن بھر کا تھکا آ رہا 8 گھنٹے ٹوکری اٹھانے کے بعد ٹوٹ جاتا ہے، پھر اس کے بعد جب نیند لیتا ہے تو نیند لینے کے بعد دوبارہ بالکل فریش ہو جاتا ہے، وہی بوجھ اٹھانے کے لیے، وہی مشقت جھیلنے کے لیے۔ تو یہ نیند اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ساری تھکاوٹوں کو دور کر دیتی ہے۔ وجعلنا اللیل لباسا، اور اللہ نے رات کو بنایا، وہ تمہارے لیے لباس ہے۔ وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو بنایا جس میں تم روزی روٹی کا بندوبست کرتے ہو، اس کو اللہ نے روشن بنایا۔ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، رات بھی نعمت ہے، دن بھی اللہ کی نعمت ہے، نیند بھی نعمت ہے، پہاڑ بھی نعمت ہے، زمین بھی نعمت ہے، تمہارے جو جوڑے ہیں تمہارے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر جو ہے وہ روشن ستارے جو ہے وہ بنائے۔ اگر یہ ستارے نہ ہوتے، یعنی ستاروں کی وجہ سے دیکھیں کتنا جمال اللہ تعالیٰ نے، کتنا حسن، کتنی بیوٹی جو ہے وہ آسمانوں میں پیدا کر دی، اور اس سے بھی انسان کو جو ہے وہ بہت زیادہ ایک اندر تک اطمینان کی فیلنگ اور کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ اور اگر یہ ستارے نہ ہوتے تو ویسی انسان جو ہے آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو دہشت اور خوف کی کیفیت اس کے اوپر طاری ہو جاتی ہے۔ وجعلنا سراجا وہاجا، اور دیکھو ہم نے ایک روشن چراغ بنایا، یعنی سورج بنایا، اور سورج سے کتنی انرجی ہمیں حاصل ہو رہی ہے۔ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور یہ بادلوں کا نظام کس لیے، کون چلا رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو سورج کی گرمی کی وجہ سے جو ہے وہ پانی بھاپ بڑھ کے اڑ رہا ہے، اور پھر ہوائیں جو ہے وہ اس پانی کو لے کے جو ہے وہ بادلوں کی صورت اختیار کر کے مختلف جگہ پہ جو ہے وہ بارشیں جو ہے وہ برس رہی ہیں۔ یہ سب نظام مونسون کی ہوائیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں سوشل سٹڈیز میں، پوری دنیا میں یہ ہوائیں کون چلاتا ہے، اور اسی طرح برسات کا موسم کون پیدا کرتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے فصل، اناج اور غلہ ہمیں ملتا ہے۔ یہ سب اللہ کے بنائی ہوئی نظام ہے، ہواؤں کے نظام، بارشوں کے نظام، ٹھیک ہے، دریاؤں کے، سمندروں کے نظام، سورج کا نظام، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ایک سائیکل جو ہے وہ چلا رکھا ہے۔ لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ اس سائیکل کے نتیجے میں ہمیں نباتات اور کھیتی، اناج اور غلہ حاصل ہو، وجنات الفافا، اور گھنے باغات۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور انسان اس کو نعمت سمجھ ہی نہیں رہا۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے یا اس کی محنت سے ہو رہا ہے۔ بعض اوقات انسان محنت کرتا ہے، نتیجہ ہی نہیں نکلتا۔ تو یہ سب اللہ کے سبب سے، بس اس کو انسان سمجھنے کی کوشش کرے، اور یہ سب کچھ اپنے ارد گرد کے اوپر غور کر کے اللہ کا شکر گزار بندہ بنے۔ یہ کام ہے کرنے والا، اس کی طرف قرآن ہمیں توجہ دلا رہا ہے۔ نیکسٹ سورہ نازعات ہے۔ سورہ نازعات کے مضامین بھی وہی ہے، آخرت سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ آخرت کا دن وہ دن ہے، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان یاد کرے گا، حسرت کرے گا، اوہو کیا اس نے کیا دنیا میں۔ وبرزت الجحیم لمن یری، جو دیکھنا چاہے گا تو اس کے لیے جو ہے وہ جہنم کو سامنے ظاہر کر دیا جائے گا، ہر دیکھنے والے کے لیے جہنم جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گی، یعنی جہنمی کے لیے۔ فاما من طغی وآثر الحیات الدنیا، تو جس نے سرکشی اختیار کی اور آخرت کی زندگی کے اوپر جو ہے وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فإن الجحیم هی المأوی، تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ دنیا میں اللہ کے حکم سے سرکشی اختیار کی اور دنیا کو ترجیح دیتا رہا آخرت پہ، یعنی پریفر کیا اس نے دنیا کو آخرت پہ، تو
وہ تو پھر جہنم میں جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا، یعنی دنیا میں ہی ڈرتا رہا، اس کو یہ بار بار خیال اور یہ سوچ پیدا ہوتی رہی کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے میرے اعمال کے بارے میں پوچھے گا، اس وقت میں کیا اللہ سے کہوں گا، جسٹیفائی کر پاؤں گا کہ میں نے یہ کیوں کیا، کیسے کیا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، تو جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا، یعنی یہ تصور اس کے اندر بار بار جو ہے اس کے ذہن میں موجود رہا، یعنی اس تصور کا اس نے استحضار رکھا کہ اس نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اور دوسرا، اس نے اپنے نفس کی باغیں جو ہے وہ کھینچ کے رکھی، جیسے کوئی سرکش گھوڑا ہوتا ہے، اب گھڑ سوار جو ہے اس کی باغیں کھینچ کے رکھتا ہے تاکہ اس کو قابو میں رکھے اور پھر اپنی منزل تک پہنچ پائے۔ تو اسی طرح کا معاملہ، یہ نفس بھی سرکش گھوڑا ہے، تو اس کی باغیں کھینچ کے رکھنا ہے، اس کو ہم ضبط نفس کہتے ہیں، سیلف کنٹرول ہے تو ایسا شخص جنت میں جائے گا۔ اور روزے کا مقصد بھی کیا ہے؟ سیلف کنٹرول کو پیدا کرنا۔ اگر سیلف کنٹرول نہیں ہے، جیسے ہمارے یہاں بہت سے نوجوان انہیں کہیں کہ جی یہ نہ کرو وہ نہ کرو، کہتے ہیں ہمارے اوپر کنٹرول ہی نہیں ہے، ہم سے یہ ہوتا ہی نہیں ہے، ہم یہ کر ہی نہیں سکتے۔ اب یہ جو معاملہ ہے نا، یہ جو سٹیٹمنٹ ہے، یہ بتاتی ہے کہ اس کا اپنے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے، اس نے اپنے آپ کو اپنے نفس کے، اپنی خواہشات کے حوالے کر دیا۔ تو اب ایسے شخص کو اس کی خواہشات پھر بہت تباہ و برباد کرتی ہے۔ تو کہا گیا کہ جس نے اپنے نفس کی باغیں کھینچ کے رکھی، جس نے اپنے نفس کو کنٹرول کر کے رکھا، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا رہا، یہ دونوں چیزیں آپس میں انٹر لنکڈ ہیں۔ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کا تصور اگر یہ بار بار اس کے ذہن میں آئے گا، اس کو جو ہے وہ اپنے لیے حرز جان بنائے گا، تو پھر وہ اپنے نفس کو بھی کنٹرول کر پائے گا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ نیکسٹ جو ہے سورہ عبس، اس میں خاص طور پہ قیامت کے دن کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا گیا کہ آخرت میں انسان کے کچھ کام نہیں آئے گا، یہاں تک کہ اس کی آل اولاد، اس کے قریبی رشتہ دار، خونی رشتہ دار، وہ بھی کچھ کام نہیں آئیں گے۔ آخرت میں اگر کچھ کام آئے گا تو وہ انسان کے اعمال ہیں، نیک اعمال۔ دنیا میں کوئی نیکی کام آئے گی، باقی اس کا مال وہ تو سب یہاں پہ کھا پی لیا، بس ہضم کر دیا، یا اللہ کے راستے میں صدقہ کیا تو وہ بھی ایک نیکی بن کے جو ہے وہ آخرت میں کام آ جائے گا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جب وہ آئے گی قیامت، وہ کان پھوڑ دینے والی، یعنی قیامت میں جب سور جو ہے وہ پھونکا جائے گا تو انسانوں کے کان پھوڑ دے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن انسان جو ہے وہ اپنے بھائی سے بھاگے گا، وہ امی و ابی، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے بھاگے گا، وہ صاحبتی و بنی، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے بھاگے گا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، اس دن ہر آدمی جو ہے اس کو اپنی فکر لگی ہوئی، وہ اپنے غم میں ہوگا، اسے بیوی بچوں کی بھی پرواہ نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، انسان کہے گا کہ بس میری جان، میں بچ جاؤں، بس کسی طرح سے میری جان چھوٹ جائے، میں جہنم سے بچ جاؤں، میں جنت میں چلا جاؤں، باقی سارے جائیں پہاڑ میں۔ تو یہ صورتحال ہوگی، اس لیے کہا گیا کہ جہنم سے ڈرو، آخرت کے دن سے ڈرو، کہ جس دن یہ صورتحال ہوگی کہ جن کی خاطر تم اپنی آخرت تباہ کر دیتے ہو، وہ تم سے بھاگتے پھریں گے۔ نیکسٹ جو ہے سورہ تکویر، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، تو مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ معاذ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو کوئی شیطان ہے جو آپ کو پٹیاں پڑھا رہا ہے، جو آپ کو جو ہے وہ یہ سب کچھ کلام جو ہے وہ آپ کے القاء کر رہا ہے، آپ کے دل پہ ڈال رہا ہے۔ تو اس کا جواب دیا گیا، انہ لقول رسول کریم، دیکھیں یہ ایک باعزت فرشتے کا کلام ہے، ایک اللہ کی طرف سے ایک میسنجر ہے، حضرت جبریل علیہ السلام، یہ وہ لے کے آ رہے ہیں۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، وہ بہت قوت والے ہیں اور عرش والے کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے، بڑا درجہ ہے۔ تو ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود اس کے خالق نہیں ہے، اس کلام کے، کوئی نہ کوئی جو ہے وہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اس کلام کو القاء کر رہا ہے، تو وہ کون ہے؟ وہ حضرت جبریل علیہ السلام، مطاع ثم امین، اور آسمانوں میں ان کی اطاعت کی جاتی ہے، بقیہ فرشتے جو ہے وہ ان کی بات مانتے ہیں، وہ فرشتوں کے سردار ہیں، پھر وہ امانت دار بھی ہیں، جو اللہ سے میسج لیا اس میں کوئی خیانت نہیں کی۔ وما صاحبکم بمجنون، اور دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی جنون نہیں ہے، تم یہ کہتے ہو کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی جن آ گیا اور وہ آپ کی زبان سے گفتگو کرتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو دیکھا بھی ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے یہ سند کنیکٹڈ ہے کہ آپ نے حضرت جبریل کو دیکھا، ان سے ملاقات کی اور ان سے اللہ کا کلام لیا، اور حضرت جبریل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا۔ وما هو علی الغیب بضنین، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو غیب کی باتیں ہیں وہ بتلانے میں بخیلی اور کنجوسی نہیں کرتے، یعنی وحی میں جو کچھ ان تک پہنچتا ہے غیب کی خبروں کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے، جنت جہنم کے حوالے سے، وہ سب تمہارے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ وما هو بقول شیطان الرجیم، یہ قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے، یہ شیطان مردود کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے کلام اور شیطان مردود کے کلام میں تمہیں ڈفرنس نظر نہیں آتا؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو کہاں جا رہے ہو، کدھر کا تم نے رخ کر لیا ہے؟ تمہیں جانا تو اللہ کی طرف تھا، لیکن تمہارا منہ جو ہے وہ کسی اور طرف ہے۔
نیکسٹ جو ہے سورہ انفطار ہے، اس کے مضامین بھی جو ہے وہ آخرت سے متعلق ہے، اور خاص طور پہ کرامن کاتبین ان فرشتوں کا تذکرہ کیا گیا جو انسان کے دائیں بائیں ہیں اور انسان کی نیکیاں یا اس کی بدیاں جو ہے وہ لکھنے پہ مامور ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اے انسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے اپنے جو ہے وہ کریم رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا۔ یعنی انسان جو ہے وہ اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں مبتلا رہتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے، نافرمانی کرتا رہتا ہے، اور اللہ سے جھوٹی امیدیں جو ہے وہ لگائے رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ نہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے جو ہے وہ اللہ سے جھوٹی امیدیں نہ لگاؤ۔ ہاں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے اللہ سے امید لگا لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، دیکھو اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری نوک پلک سنواری، تمہاری فنیشنگ کی، فی ای صورت ما شاء رکب، جیسی اللہ نے صورت بنانی چاہیے ویسی اللہ نے بنا دی۔ کلا بل تکذبون بالدین، تم آخرت کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ وإن علیکم لحافظین، تو دیکھو تمہارے اوپر کچھ فرشتے ہیں، محافظ فرشتے، کرامن کاتبین، بزرگی والے اور لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون، جو تم کر رہے ہو وہ جانتے ہیں، اور وہ ہر بات لکھی جا رہے ہیں۔ جو بات انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے وہ اس کو لکھ لیتے ہیں، جو عمل انسان کرتا ہے وہ اس کو لکھ لیتے ہیں، تو ہر انسان کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے۔ تو یہ اعمال نامہ قیامت والے دن اس انسان کے ہاتھ میں تھمایا جائے گا۔ تو کچھ لوگوں کو اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، وہ جو ہے وہ نیکوکار ہوں گے، کچھ کو بائیں ہاتھ میں ملیں گے، وہ جو ہے وہ فاسق و فاجر و گناہ گار ہوں گے۔ نیکسٹ جو ہے سورہ مطففین، سورہ مطففین کے شروع میں جو ہے وہ ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے کہ جو ماپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ویل للمطففین، برباد ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں، تباہ ہو جائیں وہ لوگ کہ جو ماپ تول میں کمی کرنے والے ہیں۔ دیکھیں بد دعائیں تو خود قرآن میں منقول ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو دوسروں کا حق مار رہے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ بعض دفعہ ایک شخص جو ہے وہ دوسروں کا حق مار کے یہ سمجھتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ بڑی کوئی چلاکی کر لی، اور ایسا ہی شخص جب قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو پھر اب ایک بندہ ماپ تول میں کمی کرتا ہے، مثال کے طور پہ دودھ میں ملاوٹ کرتا ہے یا پیٹرول بیچ رہا ہے، اور وہ پیٹرول جو ہے وہ کم بیچ رہا ہے، مقدار سے، پیمانے سے کم بیچ رہا ہے، ٹھیک ہے، واضح طور پہ مسلمان بھائی کا کیا حق مار رہا ہے، ٹھیک ہے، یا جیلی جو ہے وہ دوائیاں بیچ رہا ہے، میڈیسن ہے، یا گھٹیا جو ہے وہ خوراک بیچ رہا ہے، گھر کے اندر اس نے جو ہے وہ کوئی فوڈ کی فیکٹری جو ہے وہ لگا رکھی ہے۔ ظاہری بات ہے یہ مسلمانوں کا حق مار رہا ہے، مسلمانوں کو بیمار کرنے کا باعث بن رہا ہے، ان کے اندر موذی بیماریاں جو ہے وہ پیدا کرنے کا سبب اور باعث بن رہا ہے۔ اب یہ شخص جو ہے جو مسلمانوں کا حق مار رہا ہے، تو اب یہ سمجھتا ہے کہ قرآن پڑھ کے وہ بڑا نیکی کا کام کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، وہ قرآن پڑھ کے تو اپنے لیے جو ہے وہ ہلاکت کی دعائیں کر رہا ہے، بربادی کی دعائیں کر رہا ہے۔ وہ خود ماپ تول میں کمی کرنے والا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں۔ تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دیکھو اگر ماپ تول میں تم کمی کر لو گے، ڈنڈی مار لو گے، تو ایک سیر میں کتنی، 1 کلو میں کتنی ڈنڈی مار لو گے؟ ایک چھٹانگ۔ تو اتنی تھوڑی سی چیز کی خاطر تم نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ہلاکت میں، بربادی میں ڈال لیا۔ تو دنیا کا تھوڑا سا نفع ہوتا ہے جس کی خاطر جو ہے وہ لوگ اپنی آخرت کو تباہ کر لیتے ہیں، بلکہ دنیا کو بھی تباہ کر لیتے ہیں۔ اب جتنے لوگ کرپشن کرتے ہیں نا، تو وہ کرپشن کر کے وہ سب جو ہے وہ ایسٹ اپنے بینک اکاؤنٹ میں نہیں رکھوا سکتے، گھر میں انہیں پیسہ رکھنا پڑتا ہے، پھر دوسروں کے نام کروانا پڑتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ پکڑ میں آ جائیں گے کہ اتنی آمدن نہیں ہے، انکم نہیں ہے، تو اتنا ایسٹ کہاں سے آ گیا، تو اس کو جسٹیفائی نہیں کر پائیں گے، تو اب وہ ساری زندگی ایک خوف میں جو ہے وہ گزار دیتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہوتی ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ماپ تول میں کمی کرنے والے ہیں، کرپشن کرنے والے ہیں، یہ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے جو ہے وہ تول کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب لوگوں کو ماپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کمی کرتے ہیں۔ یعنی اپنی جب خود لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، جب آگے لوگوں کو دیتے ہیں تو پھر وہ کم کر کے دیتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ، کیا ان کا یقین نہیں ہے کہ ان کو اٹھایا جائے گا؟ مطلب انہیں قیامت کا ڈر ہی نہیں ہے، قیامت کا خوف ہی نہیں ہے، انہیں قیامت کا یقین ہی نہیں ہے۔ اگر قیامت کا یقین ہے تو پھر یہ کیسے کر لیتے ہیں، یہ کیسے کر لیتے ہیں؟ لیوم عظیم، ایک بہت بڑے دن میں ان کو اٹھایا جائے گا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ کبھی اس دن کا خیال کریں، لیکن یہ ہے کہ نہیں، خیال ہے ہی نہیں، سوچنا ہی نہیں ہے، کوئی سوچ بھی نہیں ہے، بس ایک رسمی سا ایمان ہے، بس سمجھتے ہیں کہ ہم قیامت کو مانتے ہیں۔ بھئی قیامت کو اگر مانتے ہو، اگر کوئی بات بندہ سمجھتا ہے کہ جی یہاں ٹریفک سگنل کے اوپر جو ہے وہ پولیس والا کھڑا ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اشارہ اس کا توڑے گا؟ کبھی بھی نہیں توڑتا۔ ایک انسان جب سمجھتا ہے کہ یہ آگ ہے، اس میں ہاتھ ڈالوں گا تو جھلس جائے گا، تو اس آگ میں ہاتھ ڈالتا ہے؟ نہیں ڈالتا۔ انسان کو پتہ ہے کہ جی یہ زہر ہے، اس کو پھانک لوں گا تو مر جاؤں گا، وہ پھانکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں پھانکتا۔ تو یہ صورتحال ہے نا۔ تو اسی طرح اگر وہ آخرت پہ یقین رکھتا ہے، آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ یہ اگر اپنے مسلمان بھائی کا حق مارا، غصب کیا، رشوت لی، سود کھایا،
یا کسی کا مال میں جو ہے وہ ملاوٹ کی یا مال جو ہے وہ کم کر کے بیچا یا گھٹیا مال بیچا اور قیمت جو ہے وہ پوری لے لی اور اب اپنے مسلمان بھائی کو جو ہے وہ اپنے مال کے عیب کے بارے میں نہیں بتایا، تو اب کیا یہ سمجھتا ہے آخرت میں کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے؟ یہی سمجھتا ہے، تبھی تو یہ سب کچھ کر رہا ہے، حرکتیں کر رہا ہے۔ تو یہ قرآن کا انداز بہت جھنجھوڑنے والا ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ سورہ انشقاق ہے۔ سورہ انشقاق کا آغاز جو ہے وہ ایک بڑے ہی یونیورسل ٹروتھ سے ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی مشقت سے بھری پڑی ہے۔ یہاں انسان دنیا میں صحیح بات یہ ہے کہ تھکنے کے لیے آیا، تھک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو آسائش رکھی ہے وہ وقتی اور عارضی ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اے انسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی، بے شک تو محنت پہ محنت کر کے، مشقت پہ مشقت جھیل کے اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہے۔ یعنی دنیا میں انسان چاہتا ہے کہ بس مشقت ختم ہو جائے، ایک راحت کی زندگی ہو، بس کھائے پیے اٹھے بیٹھے گپ شپ لگائے، تو ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ نے آزمائشیں رکھی ہیں، مسلمان کے لیے بھی رکھی ہیں، کافر کے لیے بھی رکھی ہیں۔ 8 ارب کی قریب آبادی ہے، اس میں سے تقریباً 2 ارب مسلمان ہیں، تو 6 ارب جو نان مسلم ہیں ان کے اوپر بھی آزمائشیں آتی ہیں۔ ان کے لیے بھی یہ زندگی اسی طرح کی مشقت ہے جیسے مسلمانوں کے لیے مشقت ہے۔ جاپانیز بھی اسی طرح جو ہے وہ محنت کرتے ہیں، چائنیز بھی اسی طرح سے محنت کرتے ہیں اپنا مطلب گزر بسر کرنے کے لیے، جیسے پاکستانیوں کو یا سعودیز کو کرنی پڑتی۔ اللہ نے زندگی کو ایسے ہی بنایا۔ تو اس لیے انسان یہ جو سوچتا رہتا ہے نا کہ اچھا یہ کام ختم ہو جائے، وہ کام سمیٹ لوں، تو پھر میں دین کا کام کروں گا، پھر میں نمازیں شروع کروں گا، پھر میں جو ہے وہ دین کے لیے وقت نکالوں گا، تو یہ کبھی نہیں ہونے والا۔ یہ کام کرتے کرتے انسانوں نے جو ہے وہ مر جانا ہے، دنیا سے چلے جانا ہے، کام کبھی ختم نہیں ہوتے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو جس کو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا اعمال نامہ جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں دیا تو اس کا حساب آسان لیا جائے گا۔ آسان حساب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اعمال نامہ دیکھے اور کہیں کہ جا میرے بندے، یہ آسان حساب ہے۔ اور جس سے جو ہے وہ پوچھ لیا گیا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس سے اللہ نے پوچھ لیا کہ ہاں بھائی یہ کیوں کیا، بس وہ سمجھے کہ وہ تو پھنس گیا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ اعمال نامہ جو ہے وہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیں گے اور اس کا آسان حساب لیا جائے گا، تو وہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس آئے گا اعمال نامہ لے کے بڑی خوشی خوشی کہ میں جو ہے نا وہ پاس ہو گیا ہوں۔ جیسے دنیا میں بچہ جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کو بتاتا ہے بڑی خوشی سے کہ جی میں پاس ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں کرے جنہیں اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کو اس کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ پیچھے سے دیا گیا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، یعنی یہ گناہ گار ہوگا، یہ ناکام ہوگا، نامراد ہوگا، تو وہ تو موت کو پکارے گا، وہ تو کہے گا کہ جہنم میں جانے سے بہتر ہے کہ میں مر ہی جاؤں۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، لیکن جہنم میں داخل ہوگا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ دنیا میں بڑی عیاشی میں تھا، بڑا خوش تھا، مطلب بڑے ٹھاٹ باٹ تھے اس کے، بڑی چہل پہل تھی اور سوشل سٹیٹس تھا، خادم تھے یہاں پہ، بڑے چودھری صاحب تھے یہاں پہ، وہ ملک صاحب تھے یہاں پہ، وہ جو ہے نا وہ MNA تھے یہاں پہ، وہ وزیر تھے یہاں پہ، وہ مشیر تھے، گاڑیاں تھیں، لینڈ کروزرز تھیں یہاں پہ، ان کے جو ہے وہ نوکر چاکر تھے، بڑے بڑے محلات تھے، تو ان کی مطلب جو ہے وہ ایک سے تھی، مطلب جس کو کچھ کہنا چاہتے تھے بس ایک فون کیا تو اپنا کام کروا لیا۔ دنیا میں بڑا خوش تھا وہ، لیکن آخرت میں آ کے جہنم میں گیا۔ دنیا کی زندگی کی خوشی کتنی ہے، وہی ہم نے جو کئی مرتبہ بات کہی ہے کہ 20-30 سال تو کچھ بنتے ہوئے لگ جاتے ہیں، باقی کیا رہ جاتا ہے، 30 سال کچھ بھی نہیں ہے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اور اس کا یقین اور گمان یہ تھا کہ اس نے کبھی کوئی اللہ کی طرف لوٹ کے نہیں جانا، یعنی اپنے عمل سے وہ یہی تاثر دے رہا تھا نا کہ شاید اللہ کی طرف اس نے نہیں لوٹنا۔ بلا ان ربہ کان بی بصیرا، کیوں نہیں، اس کا رب اس کو دیکھ رہا تھا۔ تو آج وہ پکڑ میں آ گیا، آج وہ پکڑ میں آ گیا۔ تو نیک لوگوں کو ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ بڑے خوش ہوں گے اور اپنے اہل و عیال کو خوشی سے بتائیں گے کہ ہمارا رزلٹ اچھا آیا۔ اور جو بدکار لوگ ہوں گے انہیں ان کا اعمال نامہ پیچھے سے پکڑایا جائے گا، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں بڑے خوش تھے، بڑی عیاشی میں تھے، لیکن آخرت میں جو ہے وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ نیکسٹ جو ہے وہ سورہ بروج ہے۔ سورہ بروج کے شروع میں جو ہے وہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے پچھلی قوموں میں پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، جیسا کہ ہمیں تفسیری روایات میں ملتا ہے، تو اس کے پاس ایک کاہن تھا، فارچون ٹیلر۔ تو اس کاہن نے کہا کہ میری عمر جو ہے وہ اب ختم ہونے کو ہے، تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ کوئی بچہ جو ہے وہ میرے حوالے کر دو، اس کو میں اپنی کہانت سکھا جاتا ہوں، یہ علم بعد میں تمہیں فائدہ دے گا۔ تو بادشاہ نے ایک بچہ جو ہے وہ کاہن کے حوالے کر دیا۔ وہ بچہ ذہین تھا، وہ کاہن سے جو ہے وہ روزانہ آپ کہہ لیں کہ جی کہانت کا علم سیکھتا تھا، جادو وغیرہ کا علم سیکھتا تھا۔ تو جب وہ کاہن کے پاس آتا تھا وہ بچہ، تو راستے میں ایک راہب جو تھا،
راہب اس وقت دینی عیسائیت کے اندر جو نیک لوگ ہوتے تھے، صوفی ٹائپ، ان کو راہب کہتے تھے، تو ایک راہب رستے میں پڑتا تھا، تو وہ اس راہب کے پاس بھی بیٹھ جاتا تھا، تو اس سے بھی اس کا علم سیکھتا تھا، دین کا علم سیکھتا تھا۔ تو اب یہ بچہ کنفیوز ہو گیا تھا، ایک طرف وہ راہب سے دین کا علم سیکھ رہا تھا، دوسری طرف کاہن سے جادو کا علم سیکھ رہا تھا۔ تو ایک مرتبہ یہ بچہ جو ہے وہ واپس آ رہا تھا، تو اس نے رستے میں دیکھا کہ ایک شیر نے لوگوں کا رستہ روک رکھا ہے، تو اس نے اپنے ہاتھ میں پتھر پکڑا اور اس شیر کی طرف پھینکا، اور دل میں یہ خیال کیا اور کہا کہ اگر راہب کا دین سچا ہے تو یہ شیر جو ہے وہ رستے سے ہٹ جائے۔ تو وہ پتھر شیر کے لگا اور شیر مر گیا۔ تو اب اس بچے کی واہ واہ ہو گئی۔ وہ ایک نابینا اس کے پاس لوگ لے آئے، تو اس نے اس نابینا کے حق میں دعا کی، تو وہ نابینا بھی جو ہے وہ صحیح ہو گیا، صحت مند ہو گیا۔ تو اب اس بچے کے اوپر لوگوں کا اعتماد جو ہے یقین بڑھ گیا۔ تو بادشاہ نے کیا کیا، اس نے کہا کہ ہمارا تو سارا جو ہے یہ بادشاہت یہ تو کہانت کی وجہ سے چل رہی ہے، تو یہ بچہ جو ہے، اور خاص طور پہ یہ جو دین کا نظام ہے، اب ظاہری بات ہے اس سے تو ہمارا نظام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اگر ہم دین کا نظام لے آئیں گے۔ تو اس نے راہب کو بھی قتل کروا دیا، اس نے اس نابینا شخص کو بھی قتل کروا دیا، لیکن بچے کو بھی قتل کروانے کی کئی اٹیمپٹس کی، لیکن ہر اٹیمپٹ اس کی ناکام گئی۔ بالآخر مجبور ہو کے اس نے کہا کہ میں کیا کروں؟ تو بچے نے کہا کہ ایسا کرو کہ ایک مجمع اکٹھا کرو اور اللہ کے نام سے میرے اوپر تیر چلاؤ تو تم مجھے قتل کر پاؤ گے۔ تو وہ اللہ کو تو اس طرح سے نہیں مانتے تھے، لیکن بادشاہ نے یہی کیا، اللہ کے نام سے جو ہے وہ تیر چلایا، تو وہ بچہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا، لیکن وہ مجمع جتنا تھا وہ ایمان لے آیا، ان کا یقین اور بڑھ گیا۔ تو اب وہ بادشاہ نے جو ہے وہ کھائیاں کھدوائیں اور ان کے اندر آگ جلوائی، اور جو لوگ ایمان لے کے آئے تھے ان کو ان آگ کے اندر جو ہے وہ جلایا گیا، لیکن ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اپنے ایمان سے پھرا نہیں۔ تو قرآن نے اس کا تذکرہ کیا۔ پچھلی قوموں کے واقعات قرآن اس لیے بھی ذکر کرتا ہے، خاص طور پہ صحابہ کے اوپر جو تکلیفیں اور آزمائشیں آ رہی تھی دین کی وجہ سے، تو ان کی تسلی ہو کہ پچھلی قوموں پہ بھی آزمائشیں آتی تھیں اور اللہ نے ان کے درجات بلند کیے، اللہ تمہارے بھی درجات بلند کرے گا۔ تو یہی معاملہ آج ہمارے لیے بھی ہے کہ آج دین کی وجہ سے ہمارے اوپر بھی آزمائشیں آتی ہیں، تو ہم یہ سوچیں کہ پچھلی قوموں کے اوپر تو اس سے بھی بڑی آزمائشیں آئی ہیں، ہمارے اوپر آنے والی آزمائشیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو کہا جا رہا ہے قتل اصحاب الحدود، کھائیوں والے، کہ جنہوں نے کھائیوں میں جو ہے وہ مسلمانوں کو ڈالا، جلتی ہوئی آگ کے اندر مسلمانوں کو پھینکا، وہ لوگ ہلاک ہو جائیں۔ النار ذات الوقود، وہ کھائیاں کیا تھیں؟ بھڑکتی ہوئی آگ تھی، اذ علیہا قعود، اور وہ ظالم لوگ جو ہے وہ کھائیوں کے کنارے بیٹھے تھے۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور اہل ایمان کے ساتھ جو وہ کر رہے تھے وہ اس کو دیکھ رہے تھے۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کس چیز کا انتقام لیا انہوں نے؟ ان کے ساتھ کوئی ذاتی لڑائی نہیں تھی، چپکلش نہیں تھی، صرف اس بات کا انتقام لیا، صرف اس لیے ان کو آگ میں ڈال دیا کہ وہ اللہ کے اوپر ایمان لے کے آئے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، دیکھو اس اللہ پہ ایمان لانا تو بنتا تھا کہ جو زمین اور آسمانوں کا بادشاہ ہے اسی کے پاس جو ہے وہ اس کی سلطنت ہے۔ اللہ علی کل شیء شہید، وہ ان مظلوموں کو دیکھ رہے تھے، ان کے اوپر ظلم کرتی اور اللہ انہیں ظلم کرتی ہوئی دیکھ رہا تھا، اور اللہ نے بھی پھر ان کو جو ہے وہ بعد میں پکڑا۔ تو یہی معاملہ ہے، ظالم یہاں دنیا میں ظلم کرتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، اصل بات یہ ہے۔ وہ ظالم یہ سمجھتا ہے اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن ظالم جب مظلوم کے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ایک وقت آئے گی جب اللہ کی پکڑ آئے گی، پھر اس کے بعد ظالم کو جو ہے وہ پھر ادھر ادھر ہونے کی گنجائش نہیں ملے گی۔ نیکسٹ جو ہے وہ سورہ الاعلیٰ، اس کے مضامین میں جو ہے وہ ایک اہم مضمون تزکیہ نفس، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا بھی ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو کامیاب وہ ہے، کامیاب کون ہے، جسے ہم کہتے ہیں سکسیزفل کون ہے۔ آج سب کو سکسیس چاہیے، ہمارے یہاں یہ جو موٹیویشنل سپیکرز ہوتے ہیں سکسیس سٹوریز بیان کرتے ہیں، بچے نے محنت کی، گولڈ میڈل حاصل کر لیا، اسسٹنٹ کمشنر بن گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اصل سکسیس یہ دنیا کی نہیں ہے، ٹھیک ہے دنیا کے لیے تم محنت کرتے ہو، کرتے رہو، دین نے اس کو الاؤ کیا ہے۔ اصل سکسیس کیا ہے؟ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، ٹھیک ہے، پرسنالٹی کو ڈیولپ کر لیا، اپنے اخلاق کو سنوار لیا، اپنے آپ کو بنا لیا، ٹھیک ہے، اللہ کا بھی اچھا بندہ بن گیا، اور انسانوں کے ساتھ بھی اپنے اخلاق اور رویے اچھے کر لیے۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اس نے اپنے رب کا نام لیا، یعنی ذکر کرتا رہا، اپنے رب سے غافل نہیں رہا، اور نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ دنیا جلدی مل جاتی ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، دنیا تو ختم ہو جاتی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، یہ جو نصیحت ہے یہ پہلے صحیفوں میں بھی ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہ نصیحتوں میں مل جاتی ہے۔ اپنا تزکیہ کرو، اللہ کو یاد کرو اور نماز پڑھو۔ نیکسٹ جو ہے سورہ غاشیہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جمعہ والے دن جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرتے تھے، دوسری میں سورہ غاشیہ کی، تو یہ سنت میں سے۔ تو سورہ غاشیہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات پچھلی قوموں کے واقعات بیان کر کے توجہ دلاتے ہیں کہ اپنے عمل کو درست کر لو، اور کبھی اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کے سبب سے یہ اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔
تو افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے اللہ نے کیسے بنایا، اتنا بڑا جو ہے وہ جانور ہے، اس کا قد بت آپ دیکھیں، اور ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں اس کی رسی پکڑ کے جو ہے وہ اونٹ اس کی فرما برداری میں پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اونٹ کو مسخر کر دیا انسان کے لیے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کی طرف دیکھو کتنا بلند اللہ نے اس کی چھت کو کیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو کیسے اللہ نے گاڑ دیا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو کیسے اللہ نے بچھا دیا۔ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کروائیں، آپ کا کام نصیحت کروانا ہے۔ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، آپ ان پہ کوئی داروغہ نہیں ہے، تھانے دار نہیں ہے، یعنی زور زبردستی نہیں ہے، لیکن نصیحت کرتے رہیں۔ نیکسٹ سورہ فجر ہے، اور سورہ فجر کی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانی رویوں کا تذکرہ کیا، اور انسانی رویے بھی قرآن مجید کا ایک بڑا موضوع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، جب اللہ تعالیٰ انسان کو کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، اور کس طرح سے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، کہ اللہ تعالیٰ اس پہ اکرام کرتا ہے اور اس کو خوب نعمتیں دیتا ہے۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو اب بندہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میرے اوپر جو ہے وہ بڑا اکرام کیا، مجھے بڑی عزت بخشی، اللہ کی میرے اوپر بڑی مہربانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دو طرح سے آزماتے ہیں نا، دے کر بھی آزماتے ہیں اور لے کر بھی آزماتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ دے کر آزماتے ہیں تو اس وقت انسان بڑا خوش ہوتا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح سے آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں کہ اس کا رزق اس پہ تنگ کر دیتے ہیں، یعنی اس سے کچھ لے لیتے ہیں۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو اب کیا کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل و رسوا کر دیا۔ تو یہ بھی ایک ایٹیچیوڈ آپ کو انسانوں میں ملے گا کہ ملتا رہے تو خوش ہیں، نہ ملے تو آپ جو ہے وہ ناراض ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بعض اوقات آپ کے ملازم بھی آپ جب تک ان کا کرتے رہتے ہیں، یعنی اضافی طور پہ، تو وہ آپ سے خوش رہتے ہیں، اور جب کبھی آپ اضافی نہ کر سکیں، جو ان کی سیلری ہے بس وہی ان کو دے دیں، تو وہ پھر جو ہے نا وہ آپ سے موڈ بنائے رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح کا معاملہ انسان کا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب رزق تنگ کر دیتا ہے، کھینچ تان کے اس کو رزق دیتا ہے، تو اس وقت وہ شکوے شکایات شروع کر دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے رہتے ہیں تو اس وقت وہ بڑا خوش رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا پہ جو ہے وہ راضی رہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے دیا تو اس وقت خوش تھے، جب اللہ نے تھوڑی دوسری طرح کی آزمائش ڈالی تو اب ایک امتحان میں تو ہو، ایک ٹیسٹ تو ہے تمہارا، اللہ نے تمہیں آزمانا تو ہے، تو اب اس میں پورے اتر کے دکھاؤ۔ نیکسٹ جو ہے سورہ بلد کی آیات ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور نعمتیں جتلا کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ تو اللہ قرآن مجید کا بہت بڑا موضوع کہ اللہ کا شکر ادا کرو، شکر ادا کرو۔ اور قرآن بار بار کہتا ہے کہ بہت تھوڑے ہیں جو کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور طرح طرح قرآن متوجہ کرتا ہے کہ بس شکر شکر شکر۔ بس آپ یوں کہیں کہ جی قرآن مجید کا خلاصہ اگر ہم بیان کریں تو دو لفظوں میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس شکر میں جو کوتاہی ہو تو اس پہ اللہ سے استغفار کر لیا کریں۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، دیکھو اے انسانوں، ہم نے تمہاری دو آنکھیں بنائیں، زبان بنائی، تمہارے دو ہونٹ بنائے، اور ہم نے تمہاری رہنمائی کی، دو رستے تمہیں دکھا دیے، خیر کا رستہ، شر کا رستہ۔ فلقتحم العقبہ، لیکن انسان کا معاملہ کیا ہے، وہ گھاٹی کو عبور نہیں کر سکا۔ تمہیں کیا معلوم کہ کون سی گھاٹی ہے جس کو انسان نے عبور کرنا ہے، کون سی گھاٹی اس نے پار کرنی ہے۔ فک و رقبہ ہے، کسی گردن کو جو ہے وہ چھڑا دینا، کسی غلام کو آزاد کروا دینا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک کے دن کھانا کھلا دینا، جس دن خود جو ہے وہ جان کے لالے پڑے ہوں، خود آپ کے پاس جو ہے وہ کھانے کو نہیں ہے، جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار اچھا جیب میں تو اتنی ہے کہ جس سے جو ہے وہ اپنی بیوی بچوں کی ضرورت پوری ہو، اب اس میں سے بھی کچھ غریب مسکین کے اوپر خرچ کر دے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ تنگی نہیں ہے، کشادگی ہے، پھر اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اور ایک یہ ہے کہ تنگی ہے، ہاتھ تنگ ہے، پھر بھی خرچ کر رہا ہے۔ تو یہ وہ گھاٹی ہے جس کو انسان عبور نہیں کر پاتا، اور جو اس کو عبور کر لے تو وہ پھر اس نے جو ہے وہ بہت بڑا رستہ جو ہے وہ طے کر لیا، اللہ کی قربت کی بہت سی منزلیں جو ہے وہ اس نے پا لی۔ یتیم ذا مقربہ، اور اسی طرح وہ یتیم کے اوپر جو کہ قرابت دار بھی ہے اس کو کھانا نہیں کھلاتا۔ او مسکین ذا متربہ، یا مسکین کو جو کہ مٹی میں رل رہا ہے اس کے اوپر وہ خرچ نہیں کرتا۔ تو جو مسکین کے اوپر خرچ کرے، جو یتیم جو رشتہ دار ہے اس کے اوپر خرچ کرے، جو خود تنگ دست ہو اور پھر بھوکے کو کھانا کھلائے، اور جو کسی غلام کو آزاد کروا دے، تو یہ وہ ہے جس نے جو ہے وہ بڑی بڑی گھاٹیوں کو عبور کر لیا، اور اللہ کی قربت کی جو منزلیں ہیں وہ اس نے طے کر لیں۔ جیسے حضرات صوفیاء کہتے ہیں کہ جی سلوک کی منزلیں طے کرنا، وہ سلوک کی منزلیں مطلب اس طرح سے تھوڑی طے ہوتی ہیں کہ آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ آپ آسمانوں کی سیر کرنا شروع کر دیں۔ وہ سلوک کی منزلیں تو یہ خدمت خلق کے ذریعے سے طے ہوں گی، باہر فیلڈ میں نکلیں، میدان میں نکلیں، لوگوں کے کام آئیں۔
لوگوں کے کسی بھی طرح سے کام آئیں، تو انشاءاللہ سے اللہ کی قربت کی منزلیں جتنی تیزی سے آپ طے کریں گے اتنی تیزی سے آپ گھر میں بیٹھے میڈیٹیشن کر کے نہیں طے کر سکتے۔ نیکسٹ جو ہے وہ سورہ شمس، اس کے اندر جو ہے وہ تزکیہ نفس کا بیان ہے، جو قرآن مجید کا ایک بڑا موضوع ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ قد افلح من زکا۔ دیکھو کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ ہے، سکسیسفل وہ ہے کہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، یعنی اپنی روح کا جو ہے وہ تزکیہ کر لیا۔ وقد خواب من دساہا، اور ناکام وہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ مٹی میں دبا دیا، خسارے میں پڑا رہا، ٹھیک ہے، اپنا نقصان کر لیا، اپنا تزکیہ نہیں کر پایا۔ دیکھیں نا، بہت سے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں، جیسے والدین بھی اپنی اولاد کے بارے میں کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے فلاں بچے نے بڑے اچھے وقت میں اپنے آپ کو سنبھال لیا، اور دوسرا ہے وہ اپنے آپ کو سنبھالتا ہی نہیں ہے۔ تو یہی ہے تزکیہ نفس کون پر کرتا ہے؟ وہی بندہ جو اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے، سیلف کنٹرول، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا وہ جو اپنے آپ کو چھوڑ دیتا ہے حالات کے اوپر، اپنی خواہشات کے اوپر، وہ اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے، اپنی دنیا بھی اپنی آخرت بھی برباد کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ کامیاب وہ ہے کہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ تزکیہ نفس کا خلاصہ 2 لفظوں میں گیا، سیلف کنٹرول، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی خواہشات کو پورا کرنا۔ اللہ تعالیٰ خواہش پورا کرنے سے منع نہیں کرتے، ہر انسان اس کی اپنی ایک خواہش ہے، اس کی اپنی ایک ول ہے، تو جو بھی آپ کی ول اور جو بھی آپ کا پلیئر ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس ول اور پلیئر کو اللہ کے سامنے سبمٹ کر دو، یعنی اس کو پورا کرنا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک طریقے کے مطابق، بس اتنی سی بات ہے۔ یہی تزکیہ نفس ہے، سیلف کنٹرول، ایک ضابطے کے تحت جو ہے وہ پلیئر حاصل کرو۔ ضابطے سے نکل کے اگر پلیئر حاصل کرو گے تو اپنی دنیا بھی تباہ کرو گے، آخرت بھی برباد کرو گے۔ یہ ایسی ہے کہ جیسے 24 گھنٹے جو ہے وہ گیمیں کھیلنے میں لگا ہے، ٹھیک ہے سپورٹس الاؤ ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن 24 گھنٹے ہر وقت کھیل ہی کھیل ذہن پہ سوار ہے، تو ظاہری بات ہے کہ یہ ایک ایب نارمل ایٹیچیوڈ ہے۔ ضرورت کے تحت سوشل میڈیا استعمال کر لیا، کوئی حرج نہیں، لیکن اسکرین ٹائم اتنا زیادہ ہو گیا، اس کی ایڈکشن بن گئی، ٹھیک ہے، تو اب ظاہری بات ہے کہ وہ ایک ایب نارمل ایٹیچیوڈ ہے، وہ انسان کے لیے جو ہے وہ پرابلمیٹک ہے۔ تو انسان جس نے اپنا تزکیہ کر لیا تو وہ کامیاب ہے، اور جس نے جو ہے وہ اپنے آپ کو خاک میں دبا دیا، مٹی میں ملا دیا، تو وہ ناکام اور نامراد ہے۔ نیکسٹ جو ہے سورہ مبارکہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ صدقہ جو ہے وہ جنت کے راستے کو آسان کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو، جنت کی راہیں کھلتی چلی جائیں گی۔ اور بخل اور کنجوسی جو ہے یہ جہنم کی راہ پہ انسان کو ڈال دیتا ہے۔ تو یہ 2 رویے ہیں، ایک رویہ وہ ہے کہ جس میں انسان خرچ کرنے والا ہے، تو انشاءاللہ اس کے لیے جنت کے راستے آسان ہوں گے، خدمت خلق کرنے والے کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیے جاتے ہیں۔ اور دوسرا وہ بخیل اور کنجوس آدمی ہے، اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا، بیوی بچوں پہ بھی خرچ نہیں کرتا، ہر وقت جو ہے وہ جوڑ جوڑ کے رکھتا رہتا ہے، گنتا رہتا ہے، ابھی اتنے ہو گیا، اب اتنے ہو گئے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے اللہ کے راستے میں دیا اور تقوی اختیار کیا، اور جس نے نیکی کی، تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم اس کے لیے جو ہے وہ اس کے راستے کو، جنت کے راستے کو آسان کر دیں گے۔ اور جس نے بخل کیا اور اللہ سے بے پرواہی اختیار کی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور جس نے نیک بات کو جھٹلا دیا، فَسَنُيَسِّرُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم اس کے لیے جو سختی ہے وہ ہم اس کے لیے جو ہے وہ آسان کر دیں گے، یعنی جہنم کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ نیکسٹ چند صورتوں کے بعد سورہ قدر کا تذکرہ ہے، جس میں لیلۃ القدر کا بیان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، ان 5 راتوں میں جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرو۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ فرمایا کہ اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر کی فضیلت یہ ہے کہ یہ قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اور تمہیں کیا پتہ کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے، یعنی لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، 1000 مہینے کے برابر نہیں ہے، اس سے بہتر ہے، اور یہ اللہ کا بہتر مراد ہے۔ اور 1000 مہینہ تقریباً 83.5 سال بنتا ہے، یعنی 83 ایئرس پلس بنتا ہے۔ اتنی تو انسان کی جو ہے وہ ایوریج ایج نہیں ہے، عام طور پہ انسانوں کی ایج 60-65 ہوتی ہے۔ تو ایک رات کی عبادت گویا کہ پوری زندگی کی عبادت سے بہتر ہے۔ اگر آپ نے لیلۃ القدر کی رات میں 100 روپے صدقہ کیا تو ایسی ہے جیسے آپ نے 83 سال صدقہ کیا۔ آپ نے لیلۃ القدر کی رات میں اگر 2 نفل پڑھے تو ایسی ہے جیسے آپ نے 83 سال 2 نفل پڑھے۔ لیلۃ القدر کی رات میں اگر آپ نے 1 پارہ پڑھا تو آپ نے ایسی ہے جیسے 83 سال جو ہے وہ 1 پارہ پڑھا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ دوسرا یہ کہ اس رات میں جو ہے وہ فیصلے کیے جاتے ہیں، تو وہ فیصلوں کی وجہ سے انسان اللہ سے دعا بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے حق میں خیر کے فیصلے فرمائے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے بھی اترتے ہیں آسمانوں سے، اور روح الامین بھی اترتے ہیں اللہ کے حکم سے، کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی امپلیمنٹیشن کے لیے، اور یہ رات سلامتی ہے طلوع فجر تک کے لیے۔
تو بعض روایتوں میں اس مطلب لیلۃ القدر کے حوالے سے کچھ نشانیوں کا بھی تذکرہ ہے۔ بعض روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ اس صبح کو جو سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، مطلب تیز اس کی جو ہے وہ شعاعیں نہیں ہوتی۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیچڑ کے اندر سجدہ کیا، یعنی وہ ایک ٹھنڈی رات ہوتی ہے اور جس میں کوئی ہلکی بوندا باندی بھی ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ رات قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ پرسکون رات ہوتی ہے، تو لیلۃ القدر کی تلاش جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے۔ 5 راتوں میں کوئی ایک رات تو کنفرم ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سعودیہ کے ساتھ ہمارا ایک رات کا اختلاف ہو جاتا ہے تو اس وقت لوگ شبے میں پڑ جاتے ہیں، تو دیکھیں اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے اعتبار سے ہمیں لیلۃ القدر کا ثواب دیں اور سعودیز کے اعتبار سے ان کو لیلۃ القدر کا ثواب دیں۔ باقی ٹھیک ہے کہ اللہ کے یہاں وہ ایک ہی رات ہے کہ جس میں روح الامین اور فرشتے اترتے ہیں یا سال بھر کے فیصلے ہوتے ہیں، باقی ثواب تو اللہ کے نزدیک جو ہے وہ دینا مشکل نہیں ہے، اللہ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کے اختیار میں۔ تو لیلۃ القدر کے لیے جو ہے وہ خود بھی جاگنا چاہیے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں معمول ملتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں آپ رات کو زندہ کرتے تھے، خود بھی جو ہے وہ رات کو جو ہے وہ بیدار رہتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے۔ نیکسٹ جو ہے سورہ بینہ، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 لفظوں میں اس دین کا خلاصہ بیان کر دیا کہ دین اسلام اس کا خلاصہ کیا ہے، اس کو سمرائز کریں۔ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے اعتبار سے دین کو ڈیفائن کر رہا ہے کہ یہ دین ہے یا دین میں یہ چیز اہم ہے۔ اللہ کے نزدیک دین کیا ہے، دین کا خلاصہ کیا ہے؟ دین کے 70 احکامات ہیں، ان میں سب سے اہم کیا چیز ہے؟ اگر وہ ہے تو دین ہے، اگر وہ نہیں ہے تو دین نہیں ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں بیان کی کہ یہ 3 چیزیں اصل میں تمہارے دین کا جوہر ہے، ایسنس ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء، انہیں یہ حکم دیا گیا صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت خالص اللہ کی عبادت۔ اور اللہ کی عبادت سے مراد یہ ہے، ہم نے کہا تھا کہ اصل عبادت کیا ہے، وہ دعا ہے، دعا کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، اللہ ہی کو پکاریں۔ اور دوسرا ویقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں، اور تیسرا ویؤتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کریں۔ وذلک دین القیمہ، دیکھو یہی سچا اور سیدھا دین ہے۔ ہر بندہ جو ہے وہ دین خالص اصلی دین بتانے کے لیے جو ہے وہ لمبی لمبی کتابیں لکھ رہا ہے، ویب سائٹس۔ بھائی قرآن مجید نے ایک آیت کے اندر دین خالص جو ہے وہ بیان کر دیا، 3 چیزوں کا نام ہے توحید، نماز اور زکوٰۃ۔ یہ سچا دین ہے، پہلے اس کے اوپر آ جاؤ تو بس تم دین کے اوپر ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن کی طرف گورنر بنا کے بھیجا تو کیا کہا؟ سب سے پہلے توحید کی دعوت دینی ہے، توحید پہ آ جائیں، پھر انہیں نماز کی دعوت دینی ہے، اس پہ آ جائیں، پھر انہیں جو ہے وہ زکوٰۃ کی دعوت دینی ہے۔ اب تو لوگوں نے اپنے اپنے عقائد کی لمبی چوڑی فہرستیں تیار کر رکھی ہیں کہ اچھا ان چیزوں کو مانتے ہو تو دین پر ہو، اور اپنے اپنے جو ہے وہ حلال و حرام کی فہرستیں بنا رکھی ہے، ان کو مانتے ہو تو دین پر ہو۔ اصل دین یہ ہے، اس دین کے اوپر پہلے لوگوں کو لے کے آؤ، پھر اس کے بعد جو دین ثابت ہے کتاب و سنت سے تو اس پہ بھی عمل لوگ کر لیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ہے سورہ زلزال ہے۔ سورہ زلزال جو ہے وہ اس کے اندر قیامت کے احوال کا تذکرہ کیا گیا اور کہا گیا کہ قیامت والے دن اس زمین کو ہلا مارا جائے گا اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی، یعنی قبروں میں سے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، اور انسان اس دن کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا، اور اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، زمین بیان کرے گی کہ میرے سینے پہ اس انسان نے یہ گناہ کیے، کیونکہ اللہ نے اس زمین کی طرف یہ وحی کی ہوگی کہ وہ انسان کے بارے میں خبریں دے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگ جو ہے وہ گروہ در گروہ آپس میں بٹ جائیں گے اور لوگوں کو ان کے اعمال دکھائے جائیں گے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو کوئی ذرے کے برابر کسی نے نیکی کی ہوگی، چھوٹی سی نیکی بھی اگر آپ نے کی ہے نا، راستے سے کوئی پتھر دائیں بائیں کر دیا، آپ تو اس کو بھول گئے، وہ اس کے اعمال نامے میں لکھی ہوگی قیامت والے دن۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جس نے چھوٹا سا گناہ بھی کیا ہوگا وہ بھی وہ اپنے اعمال نامے میں دیکھ لے گا۔ تو قیامت والے دن جو ہے وہ ہر چیز انسان اپنے اعمال نامے میں دیکھ لے گا، تو بس قیامت والے دن سے انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے اور اس سے ڈر کی وجہ سے اپنے اعمال کو درست کرتے رہنا چاہیے۔ نیکسٹ جو سورہ ہے سورہ عادیات، اس میں انسان کی ناشکری کا بیان ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ گھوڑوں کو دیکھو، گھوڑوں کی قسمیں اٹھا کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہانپنے والے گھوڑے جو اپنے سم جو ہے اپنے پاؤں جب زمین کے اوپر مارتے ہیں تو چنگاریاں نکالتے ہیں، اور صبح کے وقت جو ہے وہ چھاپا مارتے ہیں۔ صبح کے وقت عام طور پہ عربوں میں کیا تھا، لوٹ مار کرتے تھے یا جنگ و جدال ہوتا تھا، تو صبح کے وقت غارت گری کرتے تھے اور اپنا جو گھوڑا جو ہے وہ دشمن کے لشکر کے بیچوں بیچ لے کے چلے جاتے تھے۔ تو وہ گھوڑوں کو کیا کرتے ہیں، لشکر کے بیچوں بیچ جو ہے وہ دشمن کی فوج میں لے کے گھس جاتے ہیں۔ اب وہ گھوڑا جو ہے وہ اپنے مالک کا اتنا وفادار ہے کہ اپنے مالک کی خاطر جو ہے وہ اپنی جان داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ حالانکہ انسان نے گھوڑے کو پیدا نہیں کیا، صرف اس کو دوا دارو کا بندوبست کرتا ہے، اس کے چارے کا انتظام کرتا ہے۔ تو انسان کا تو اللہ تعالیٰ خالق ہے، لیکن انسان اپنے رب کا اتنا فرما بردار نہیں ہے جتنا گھوڑا اپنے مالک کا فرما بردار ہے۔
ان الانسان لربی لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بہت ہی ناشکر ہے، وانہ علی ذلک لشہید، اور وہ اس پہ گواہ بھی ہے۔ بہت دفعہ آپ دیکھیں گے انسان کہہ رہا ہوتا ہے یار بس اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہم، اللہ کی بڑی نعمتیں۔ وانہ لحب الخیر لشدید، انسان جو ہے وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا اس کو نہیں پتہ کہ جب قبروں میں سے جو ہے وہ قبروں کو تلپٹ کر دیا جائے گا، اور جو کچھ قبروں میں سے ہے وہ یعنی مردوں کو باہر نکال دیا جائے گا، اور جو کچھ سینوں میں ہے وہ بھی سامنے جو ہے وہ لا کر حاضر کر دیا جائے گا۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک تمہارا رب اس دن سے بہت باخبر ہے۔ تو وہی آخرت سے ڈرایا جا رہا ہے کہ آخرت سے کیا انسان جو ہے وہ غافل ہے؟ کیا آخرت پہ اس کا ایمان نہیں ہے؟ جب قبروں کو تلپٹ کر کے انسانوں کو کھڑا کیا جائے گا، ان کے سینوں میں جو بھید ہیں، جو راز دفن ہیں، وہ بھی نکال بار کیے جائیں گے، اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے انہیں اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو اس دن سے ڈرتی ہوئی انسان آج اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرنے والا بن جائے۔ نیکسٹ جو صورتوں میں سے سورہ عصر ہے، بہت ہی مختصر سی صورت ہے، لیکن آپ یوں کہیں کہ اس میں قرآن مجید کا جو ایک میسیج ہے، جو پیغام ہے، اس کو سمرائز کر دیا گیا، اس کا خلاصہ بیان کر دیا گیا۔ تو والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہیں، سب انسان گھاٹے میں پڑے۔ ہاں ایکسیپشن ہے، کون سے انسان گھاٹے میں نہیں ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے کے آئے، جنہوں نے نیک عمل کیے۔ ایمان بہت ضروری ہے، پھر اس کے بعد نیک عمل، عمل صالح بہت ضروری ہے۔ وتواصوا بالحق، دوسروں کو نصیحت کرنا، نیک عمل خود بھی کرنا ہے، دوسروں کو اس نیک عمل کی نصیحت بھی کرنی ہے، پریچ کرنا ہے، تبلیغ کرنی ہے، یہ بھی۔ وتواصوا بالصبر، اب جب آپ تبلیغ کا کام کرتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ لوگوں کا رسپانس مختلف طرح سے آتا ہے، کچھ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں اور کچھ لوگ آپ کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، اب اس پہ صبر کرنا ہے۔ تو صبر کرنا، تو یہ چار کام جو کر لے، ایمان، عمل صالح اور حق بات کی نصیحت کرنا، اور اگر کوئی آزمائشیں آ رہی ہیں اللہ کے راہ میں تو ان پہ صبر کرنا، تو یہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں، یہ گھاٹے میں نہیں ہے، اس نے جو ہے وہ خسارے کا سودا نہیں کیا۔ باقی سارے خسارے میں ہیں، سب انسان خسارے میں ہیں، سب جو یہ چار کام نہیں کر رہا وہ خسارے میں پڑا ہوا ہے، وہ نقصان میں ہے، وہ اپنا نقصان کر رہا ہے۔ تو یہ چار کام بہت ضروری ہے، یعنی آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے، آخرت میں جہنم سے نجات حاصل کرنے کے لیے، آخرت میں جنت میں داخل ہونے کے لیے جو منیمم آپ کہہ لیں کہ جی کرائیٹیریا ہے، منیمم تو یہ تو کوالیفائی کرنا ہے نا، یہ چار کام تو کرنا ہے۔ ایمان ہے، ایمان کے بعد عمل صالح، کوئی نیک عمل کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، تلاوت قرآن ہے، صدقہ خیرات ہے، اور پھر اس کی تلقین بھی لوگوں کو کرنی ہے۔ مطلب ضروری نہیں کہ انسان کوئی عالم بنے یا مولوی صاحب ہی بنے اور آدھی دنیا کو جو ہے وہ تبلیغ کرے، مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے کولیگس کو، اور پھر اس راہ میں جو آزمائشیں آتی ہیں تو ان پہ صبر بھی کرنا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے آخرت میں کامیابی کے لیے، یہ کم از کم معیار، منیمم لیول ہے۔ نیکسٹ جو سورہ کوثر ہے، اس میں حوض کوثر کا بیان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نہر عطا کی جائے گی جس کا پانی دودھ کی طرح سفید ہوگا، شہد کی طرح میٹھا ہوگا، اور اس کے جو خورے ہوں گے وہ ستاروں کی مانند ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن میرے امتی آئیں گے اور میں انہیں حوض کوثر سے جام بھر بھر کے پلاؤں گا۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میری طرف آنا چاہیں گے، فرشتے ان کو روکیں گے، میں کہوں گا یہ میرے امتی ہیں، لیکن فرشتے کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین میں بدعات، نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی، انوویشنز، نئی نئی کاموں کو دین بنا لیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ان کو پرے کرو، ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بدعتی آدمی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے باوجود قیامت والے دن آپ کی شفاعت تو کجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے وہ جام، حوض کوثر کا جام پینے سے جو ہے وہ محروم ہو جائے گا۔ تو بدعت جو ہے وہ بہت بڑی محرومی ہے۔ تو دین میں بدعت، اس سے بچتے رہنا چاہیے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سنت اعمال، بس وہی ہمارے لیے کافی ہیں، بہت کافی ہیں ہمارے لیے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہر کوثر عطا فرمائی۔ فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، قربانی کریں۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا جو دشمن ہے وہی بے اولاد رہے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نرینہ اولاد نہیں تھی، آپ کے نرینہ اولاد ہوئی تو بچپن میں ہی بچے فوت ہو گئے تھے، قاسم، عبداللہ، تو اسی طرح سے دو اور بچوں کے نام آتے ہیں، طیب، طاہر، اگرچہ اختلاف ہے کہ وہ دو تھے یا ایک ہی کے دو نام تھے، لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد جو ہے وہ بچپن میں فوت ہو گئی، تو اس پہ جو ہے وہ کافر بڑی بغلیں بجاتے تھے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے جو دشمن ہیں وہ بے اولاد رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت ہے، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے سید جو ہے، جو فیملی، اگرچہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے جھوٹی جو ہے وہ نسبتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رکھی ہیں، لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جن کی سچی نسبتیں ثابت ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان آج بھی باقی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آج بھی باقی ہے، لیکن آپ کے دشمنوں کی نسل کو کوئی جانتا ہی نہیں۔
قرآن مجید کی آخری آیات یہ 3 قل ہم ان کو کہتے ہیں. ایک سورہ اخلاص ہے قل هو اللہ احد، پھر سورہ فلق ہے قل اعوذ برب الفلق، پھر سورہ ناس ہے قل اعوذ برب الناس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رات سونے سے پہلے آپ ان تینوں صورتوں کی 3 مرتبہ تلاوت کرتے تھے اور اپنے ہاتھوں میں پھونک مار کے پورے جسم پہ مل لیتے تھے. بلکہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا کہ جب آپ بیمار ہوتے تھے تو سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کر کے اپنے جسم پہ پھونکتے تھے، اور جب آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی تھی تو میں پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ پھونکا کرتی تھی. تو گویا بیماری کے اندر جو ہے یہ صورتیں ایک مجرب وظیفہ ہے یا نسخہ ہے بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے. پھر سورہ اخلاص ہے جو توحید کا بیان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس کو ثلث القرآن کہا گیا، یعنی 1/3 آف دی قرآن، کیونکہ قرآن کے 3 بڑے موضوعات ہیں نا، توحید، رسالت اور آخرت. تو 1/3 قرآن جو ہے وہ اس میں آ گیا، یعنی قرآن کے مضامین اس میں آ گئے. یا بعض اہل علم کا کہنا یہ بھی ہے کہ جو ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اس کو 1/3 قرآن یعنی 10 پارے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. تو باہر نماز کی ہر رکعت میں ہم کوشش کرتے ہیں سورہ اخلاص پڑھیں، لیکن اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ ہمیں صورتوں کو پڑھنا چاہیے. یہ تو ہمیں قاری صاحب جو ہے وہ آسانی کے لیے پڑھا دیتے ہیں. سورہ اخلاص چھوٹی صورت ہوتی ہے تو ہم ساری زندگی سورہ اخلاص ہی پڑھتے رہتے ہیں. نہیں، نماز کے اندر ہمیں سورہ اخلاص کے علاوہ دوسری صورتیں بھی پڑھنی چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ جو ہے وہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے، کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جن لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا وہ بھی اللہ کے اوپر جھوٹ گڑھ رہے ہیں، اور جنہوں نے اللہ کا پارٹنر، اللہ کا شریک بنا لیا، جیسے کوئی بزنس پارٹنر ہوتا ہے تو اسی طرح اللہ کی اتھارٹی میں اللہ کا پارٹنر بنا لیتے ہیں کہ جی اللہ نے اپنے اختیارات ان میں تقسیم کر دیے. یہ بھی اللہ کے اوپر جھوٹ گڑھ رہے ہیں، یہ بھی اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں. ایسا نہیں، بالکل بھی نہیں. نیکسٹ جو ہے وہ سورہ فلق ہے. سورہ فلق میں حاسدین کے شر سے، دنیا میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، آپ کے رشتہ داروں میں بھی جب آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں، آپ کچھ آگے نکل جاتے ہیں تو بہت سے لوگ جو پیچھے رہ جاتے ہیں وہ آپ سے حسد کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جلنا اور کوڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے جو ہے وہ پناہ مانگی گئی ہے. پھر ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا حسد بڑھ جائے تو وہ تعویذ گنڈا کرنے پہ بھی آ جاتے ہیں. تو تعویذ گنڈے کے علاج کے لیے بھی سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے وہ تجویز کی جاتی ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی. بہت جامع کلمات ہیں، بہت کمپریہنسو ورڈز ہیں. ہر چیز کا شر جو اللہ نے پیدا کی ہے اس میں جو جو شر ہے اس شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے. کیونکہ عام طور پہ یہ جو برے اعمال ہیں، جادو ٹونے کے، تعویذ گنڈے کے، رات کی تاریکی میں کیے جاتے ہیں. ومن شر النفاثات فی العقد، اور اسی طرح تعویذ گنڈے کے اوپر، گانٹھوں کے اوپر پڑھ کے پھونکے مارنے والیاں، ان کے شر سے. ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کے شر، حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرنے لگے. اسی طرح سورہ ناس ہے قل اعوذ برب الناس، میں تمام جہانوں کے، تمام انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں. وہ انسانوں کا رب بھی ہے، کریٹر بھی ہے، پالنے والا بھی ہے، رازق بھی ہے، ملک الناس، بادشاہ بھی ہے، الہ الناس، ان کا معبود بھی ہے، یعنی عبادت بھی اسی کے لائق ہے. من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے اور دبک جانے والے کی جو ہے وہ شر سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے قلب کے اوپر جیسے تھوتنی لگا کے بیٹھا رہتا ہے، پھونکے مارتا رہتا ہے، انسان کو وسوسے ڈالے، برے خیالات ڈالے، اس طرف لے کے جائے، ادھر لے کے جائے. بہت دفعہ انسان کے اندر کوئی خواہش پیدا ہو رہی ہوتی ہے، انسان چاہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں میں اس خواہش کی تکمیل نہ کروں، اس برائی کی طرف نہ جاؤں، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کہاں سے پیدا ہو رہی ہے. شیطان کی طرف سے بھی آ رہی ہوتی ہے، انسان کے نفس کی طرف سے بھی آ رہی ہوتی ہے، بعض اوقات شیطان کی طرف سے بھی آ رہی ہوتی ہے. اگر شیطان کی طرف سے آ رہی ہے تو پھر ذکر اذکار کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تک انسان اللہ کی یاد میں رہتا ہے تو اس وقت تک شیطان دبکا رہتا ہے، اور جیسے انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر وہ پھونکے مارنا شروع ہو جاتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو انسانوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے. تو شیطان کو یہ اختیار تو ہے کہ وسوسہ ڈالے. انسان کو برائی کے راستے پہ شیطان چلا نہیں سکتا لیکن وسوسہ ڈال سکتا ہے. تو اس کے وسوسے سے جو ہے وہ اللہ کی پناہ مانگتا رہے. من الجنۃ والناس، اور یہ شیاطین جنات میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی. تو اللہ کا شکر ہے کہ آج ہمارا یہ جو 30واں پارہ تھا اس کا خلاصہ جو ہے وہ مکمل ہوا الحمدللہ. تو بہرحال یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور جیسے آج ہم نے وہ آیات پڑھی ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مشقت میں پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کی زندگی ایسی ہے، مشقت بھری زندگی ہے. تو اس مشقت بھری زندگی میں کچھ وقت نکال لینا اللہ کی توفیق کے بغیر جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. تو اللہ سے بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری اس نیکی کو قبول کرے، ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول کرے، اور مزید ہمیں جو ہے وہ اس بات کی توفیق دے کہ ہم قرآن کی خدمت کر سکیں، قرآن کی درس و تدریس کے حوالے سے اپنے اوقات کار کو جو ہے وہ
کچھ ہم فارغ کر سکیں اپنے آپ کو. تو بہرحال فارغ کرنا پڑتا ہے. اس دنیا میں انسان جو ہے وہ فارغ نہیں ہے، مطلب دنیا کے کام کاج جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں، تو اس کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے. تو بہرحال قرآن کے ساتھ ایک تعلق قائم کریں. تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم پورا قرآن مجید بھی جو ہے کسی طرح اس کو بھی جو ہے وہ ہم گزاریں، مطلب اس طرح سے اس کی بھی جو ہے وہ ریکارڈنگ وغیرہ کروائیں، تاکہ جو لوگ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک کانٹینٹ جو ہے وہ میسر آ سکے. تو بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا وجلاء احزاننا ونور صدورنا وذہاب ہمومنا وغمومنا. رسول اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے، یا اللہ کے اس قرآن مجید کو ہمارے سینوں کی بہار بنا دے. یا اللہ اس کو جو ہے وہ ہمارے غموں ہماری پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ اسے جو ہے اس قرآن کو ہماری جو بلندی، ہماری جو رفتیں ہیں ان کا سبب بنا دے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس قرآن کو آخرت میں ہمارے لیے حجت بنائے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ یہ قرآن تمہارے خلاف حجت ہوگا یا تمہارے حق میں حجت ہوگا. تو اللہ اسے ہمارے حق میں حجت بنائے. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.